بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے جانوروں کی جو ٹاپک ہے، جانوروں کی باتیں ہیں، جس میں ہم نے ایک پرندہ سلیکٹ کیا ہے، حیات الحیوان کا ذکر ہے۔ بہت بڑی کتاب ہے، 12ویں صدی کی، کہتے ہیں کہ جانوروں کے متعلق بہت جامع ریسرچ ہے، 2 والیوم میں اس کی کتاب ہے۔ علامہ کمال الدین دمیری صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے 12ویں صدی میں، جب ہمارے پاس اتنے آلات نہیں ہوتے تھے، ریسرچ کے ٹول نہیں ہوتے تھے، تب انہوں نے چرند پرند جانوروں پہ حیات الحیوان 2 والیوم میں لکھ کے بڑا کام کیا ہے۔ آج تک جتنی بھی ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، ان میں تقریباً جتنے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ علامہ کمال الدین دمیری صاحب کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیشنل جیوگرافک کی ہڈن کیمرہ کے جو ہوتے ہیں وہ حوالے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم علامہ کمال الدین دمیری صاحب اور کچھ ہم ویڈیوز سے کچھ پوائنٹس کمپائل کر کے ایک پرندہ جسے سرخاب کہا جاتا ہے، کہتے ہیں دنیا کا سب سے خوبصورت پرندہ سرخاب ہے۔ حالانکہ ہم مور کو سمجھتے ہیں، مگر مور سے کہیں زیادہ سرخاب کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اب ایک اور دلچسپ بات ہے، ہو سکے آپ کو نہیں معلوم کہ اسے سرخاب کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ میں بعد میں آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلے میں بتا دوں کہ سرخاب کو عربی میں الغباری کہتے ہیں اور انگلش میں شیلڈک کہتے ہیں، روڈی شیلڈک۔ یہ انگلینڈ میں زیادہ عام فہم لفظ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سرخاب کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، کم و بیش کہتے ہیں 30 اقسام ہیں، اور اس کے کلر بھی مختلف ہے، صرف ایک مخصوص کلر نہیں ہوتا۔ مگر سرخاب میں سب سے اہم اور علیحدہ جو چیز ہے وہ پر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر سرخاب کے پر قدرتی طور پر گر جائے تو وہ اس غم میں نڈھال ہو کر مر جاتا ہے، یا خود اگر پروں کو اکھاڑ دے کبھی تیش میں یا غم میں آ کر تو وہ اس غم سے مر جاتا ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ ہے کہ سرخاب کے اندر کہتے ہیں ایک موتی ہوتا ہے، اور وہ موتی اپنے اندر سنبھال کے رکھتا ہے، اور وہ موتی اگر وہ نگل جائے تو اس غم میں بھی کہتے ہیں کہ سرخاب مر جاتا ہے۔ یہ صدمہ ایک اہم بات کہ سب سے زیادہ پرندوں میں غمگین اور پریشان رہنے والا سرخاب ہوتا ہے۔ بہت سی کہاوتیں منسوب ہے، ایک تو آپ نے سنی ہوگی، آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں، یا فلاں میں کون سے سرخاب کے پر ہے، یعنی نایاب چیز جو ہے وہ پر ہے، یعنی کسی قیمتی چیز کو کہا جاتا ہے۔ دوسری ضرب المثل ہے کہ تم سرخاب کی طرح پریشان کیوں ہو، کیونکہ بہت زیادہ غمگین اور اداس رہتا ہے، اسے ہر وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے پر جو میری خوبصورتی ہے وہ مجھ سے الگ نہ ہو جائے۔ اس کے ممالک بہت سے ہیں، سینٹرل ایشیا میں کہتے ہیں بہت سے ممالک میں ہوتا ہے، ترکی میں، پاکستان میں، انڈیا میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، بہت سے ممالک میں۔ مگر کہتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے شکاری اس کی تلاش میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ اونچائی پر جو درخت ہوتے ہیں وہاں رہتا ہے، چھپا ہوا رہتا ہے۔ کھانا اس کا مخصوص ہے، مگر کھانا کہتے ہیں بہت میکرو فریب کے ساتھ وہ حاصل کرتا ہے۔ اناج کھاتا ہے، دانا کھاتا ہے، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، اور رہنا اس کا الگ ہوتا ہے، جھرمٹ کی صورت میں، فلاک کی صورت میں نہیں رہتا، الگ رہتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ سرخاب پر یہ نام کیوں پڑا۔ اب حیرت کی بات ہے، 30 اقسام ہیں، 3 کلر اس کے بہت مشہور ہیں۔ ایک سنہرا کلر بہت کہتے ہیں، سنہرا سرخاب ہے، ایک پٹے دار ہے، اور ایک عام سرخاب ہے۔ اب 30 اقسام میں کم و بیش اس کے 10 سے زیادہ کلر ہوتے ہیں۔ کلر صرف ایک لال ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے سرمئی، سنہرے بہت سے کلر ہوتے ہیں۔ پھر اسے سرخاب کیوں کہا جاتا ہے؟ سرخاب دراصل فارسی کا لفظ ہے، اور یہ نکلا ہے سرخ آب سے۔ اب بہت دلچسپ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ واحد اور جمع میں بھی سرخاب ہوتا ہے، مونس اور مذکر میں بھی سرخاب ہوتا ہے، میل فیمیل کا کوئی بھی الگ نام نہیں ہوتا، جمع بھی ہم سرخابوں کو نہیں کہتے، ایک ہی سرخاب واحد اور جمع ہوتا ہے۔ اب آ جائے اس پوائنٹ پر کہ اسے سرخاب کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ کیونکہ فیمیل جو سرخاب ہے اس کے ہاں مینسز آتے ہیں، مینسز چونکہ لال رنگ کے ہوتے ہیں، اس لیے فارسی میں اسے سرخ آب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سرخ آب سے اپنی مدت میں لبریز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے کلر مختلف ہے، مخصوص ایک نہیں ہے کہ اس کلر کی وجہ سے وہ سرخاب کہلائے۔ اب آتا ہے اس کے عادات کے مطابق، کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ شکار کرتا ہے، شکار نہیں ہوتا ہے۔
گوشت کے معاملے میں کہتے ہیں علامہ کمال الدین دمیری صاحب کہ حلال ہے، کھانا اس کا جائز ہے۔ ایک روایت دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے کہے سے سنا تھا کہ جو شخص ظلم کرتا ہے اپنے ظلم کی بنا پر ہی موت اس پر واقع ہو جاتی ہے، یعنی وہی ظلم اس کے آڑے آ جاتا ہے۔ اب بدبختی دیکھیے کہ سرخاب اتنا خوبصورت پرندہ ہو کے شکار کرتا ہے، شکار نہیں ہوتا، مگر اس ظلم کی بنا پر ہی خود موت کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ بہت زیادہ ظلم کرتا ہے ایک حد اس کی آتی ہے کہ اس کے پر خود بخود گرنے لگتے ہیں اور اسی غم میں نڈھال رہتا ہے۔ ضرب المثل میں دوسری بہت سی اور ہے، کہاوت بھی ہے، کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بزدل پرندہ ہے، یہ بزدل کے معنوں میں آتا ہے۔ کہاوت ہے کہ سرخاب کی طرح بزدل ہو اور مرغی کی طرح صلح پسند ہو۔ مرغی صلح پسند ہوتی ہے، اپنے حالات اور واقعات کے حساب سے کمپرومائز کر لیتی ہے، اور اس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے یہ کہاوت اس کے لیے کہی جاتی ہے۔ پریشانی کے عالم میں سرخاب کی مثال ہے، نایاب کے معاملے میں سرخاب کی مثال ہے، بزدل اور چھوٹا دل ہونے کے معاملے میں سرخاب کی مثال ہے۔ اب آتے ہیں اس سے موٹیویشن ہمیں کیا ملتی ہے۔ سرخاب چونکہ جلد باز ہوتا ہے، ماہرین کہتے ہیں ہر کام میں جلدی کرتا ہے اور یہی جلدی اس کی ہلاکت ہوتی ہے۔ سب سے بڑا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ صرف ہمارا اپنا پہناوا یا اپیئرنس یا خوبصورت سب کچھ نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو، عورت ہو مرد ہو، اس کو اگر خوبصورتی ہو یہ اس کا خاصہ نہیں ہے۔ جس طرح سرخاب کا وہ اپنے عادات سے، ایٹیکیٹ سے، اٹائر سے پہچانا جاتا ہے، یہ جلد باز ہے، ہلاکت کا شکار ہوتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے، شکار کرتا ہے، ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے اندر ایسی خوبی لائیں جس کی بنا پر آپ کو یاد کیا جائے، نہ کہ ظاہری اپیئرنس کی وجہ سے۔ آخری پوائنٹ کہ اگر خواب کی تعبیر میں کبھی سرخاب آ جائے تو کہتے ہیں یہ سخی دل کی نشانی ہوتی ہے، سخاوت کی نشانی ہوتی ہے۔ اپنے اندر اپنی صلاحیتیں خود پیدا کریں، نہ کہ ظاہری صورت پر آپ ناز کریں۔ آپ کا بہت بہت